بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اتوار کا یہ مبارک دن ایک نئی امید، ایک نئی شروعات کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کی خاموشی میں ایک ایسی طاقت پنہاں ہے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ کامیابیوں سے بھرپور ہو تو آئیے آج ایک ایسی تسبیح کرتے ہیں جو آپ کے مقدر کو ایک روشن ستارے کی طرح چمکا دے گی۔ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ اتوار کے خاص لمحات کا ایک انمول تحفہ ہے، جسے اگر عشاء کے بعد دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو صبح کی پہلی کرن طلوع ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر اسے صبح صادق کے وقت ورد زبان کیا جائے تو یقین جانیے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جائیں گے۔ یہ تسبیح کسی خاص نماز سے مشروط نہیں، آپ اسے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک مختصر سا لمحہ، 1 منٹ کی عاجزی اور التجا، اور بدلے میں آپ کی پوری زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ جس نے بھی اتوار کے دن ان قیمتی لمحات میں اس تسبیح کو اپنا ورد زبان بنایا، اس کی تقدیر نے ایک نئی کروٹ لی، کیونکہ یہ تسبیح خاص طور پر اتوار کے دن اور اتوار کی رات کے لیے ایک انمول راز ہے۔ جس طرح ہفتے کے تمام دنوں میں اتوار ایک خاص مقام رکھتا ہے، اسی طرح یہ تسبیح بھی تمام اذکار میں ایک منفرد فضیلت کی حامل ہے۔ اس کا اثر فوری طور پر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے چند ایک ایسی بابرکت صورتوں کا ورد کرتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ صورتیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن طاقت اور فضیلت کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔ اس عمل کو اتوار سے اتوار تک کی تسبیح کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پڑھی جانے والی صورتوں کی تعداد بھی بہت کم ہے، اور اس تسبیح کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ 100 بار کا ورد اپنے اندر غیبی مدد کا ایک ایسا خزانہ رکھتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے بندے کے تمام نیک مقاصد فوراً پورے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ جو برسوں کی تمنا کے باوجود حاصل نہ ہو سکا، اس تسبیح کی برکت سے فوری طور پر میسر آ جاتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ کنجی ہے جو آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشتی ہے۔ یقین جانیے جو شخص اس تسبیح کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم اور رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اس پر اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے موسلا دھار بارش زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ اتوار کا دن اپنی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بابرکت وقت ہے جس میں کی جانے والی ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ آج اتوار کے اس مبارک دن جو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، آئیے مل کر اللہ کے حضور دستے دعا بلند کریں اور اس کے پاک ناموں کی تسبیح کریں۔ یہ تسبیح آپ کو بے نیاز کر دے گی اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گی، ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے دوستو اتوار کے اس قیمتی دن کو غفلت میں مت گزاریے گا۔ آپ اسے کسی بھی اتوار کے دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے اتوار کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی، کسی پریشانی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، غم اور دکھ نے ستایا، تو میں نے اس تسبیح کا سہارا لیا۔ رات کو پڑھا تو صبح تک مسائل کا حل نظر آیا، اور صبح کو ورد کیا تو مغرب تک پریشانیاں کافور ہو گئیں۔ اب آپ بھی اس تسبیح کو اتوار کے کسی بھی لمحے پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے۔ اب اس کی ترغیب کو فوری طور پر سمجھ لیں۔ یہ ایک نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ سب سے پہلے پڑھنے سے قبل اپنی نیت کو خالص کر لیجئے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز خواہش یا ارادے کے ساتھ اس تسبیح کو نہ پڑھیں۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو آپ کو اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جس طرح بغیر نیت کے نماز، روزہ اور حج بھی ادھورا ہے، اس طرح اس تسبیح کو پڑھتے وقت بھی اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر پھر اس تسبیح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں۔ یقین جانیے اس کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور اس کی برکت سے جو بندہ مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے۔
معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور اسے ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی عزت ملتی ہے جس میں کبھی زوال نہیں آتا۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی تعداد 11 بار ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ جو آپ کو یاد ہو، چاہے وہ مختصر درود ہو یا درود ابراہیمی ہو، درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کا اور عمل کا آغاز کریں۔ یہ ترتیب اور طریقہ کار آپ نے خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا راز پوشیدہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ ہر دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ بے بسی کے عالم میں ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اپنے اور بیگانے سب چھوڑ جاتے ہیں اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت اگر وہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھے تو اللہ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا، بلکہ اس کی ہر مراد پوری کرتا ہے اور اسے امن و سکون عطا کرتا ہے۔ دوستو، میں نے خود اس تسبیح کو آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے میری تمام حاجتیں پوری فرمائیں۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ گاڑی کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کی نیت سے پڑھے، جو قید میں ہے رہائی کی نیت سے پڑھے، جو بیمار ہے شفا کی نیت سے پڑھے، اور جو کسی بھی دنیاوی مسئلے سے دوچار ہیں وہ اپنی حاجت کا تصور کر کے اسے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہ سورت پڑھنی ہے جو رحمت والی سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت کا ذکر فرمایا ہے اور عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ رحمت والی سورت کے ذریعے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا بہت اہم ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہی اسے حل فرماتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس رحمت والی سورت کا ورد کیجئے۔ اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور توجہ مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ اس کا بے مثال اثر آپ دیکھیں گے اور آپ کے مسائل فوری طور پر حل ہوں گے۔ کسی انتظار کی ضرورت نہیں، اتوار سے اتوار آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرا۔ اچانک ایک دل نشین آواز سنائی دی۔ ایک صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سورت مکمل کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے سنتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، قرآن مجید میں اس جیسی کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ وہ سورت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں لفظ آمین اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص خیال رکھیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بالکل اسی طرح حرف بحرف آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت اللہ کی رحمت کا تصور رکھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے جو قرآن میں 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ طیبہ میں، اس لیے اسے دونوں مقامات کی فضیلت حاصل ہے۔ جو شخص مکہ اور مدینہ کی حاضری کی تمنا رکھتا ہے وہ اس صورت کو اس ترتیب سے ضرور پڑھے۔ جب بندہ اس صورت میں لفظ آمین ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ 4 نوری فرشتوں کو اس کی حفاظت اور مغفرت کی دعا کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے الفاظ اٹل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مواقع ایسے ہیں جن پر شیطان چیخیں مار کر رویا تھا۔ اس کی 7 آیات شیطان کے لیے اتنی بھاری تھیں کہ وہ چیختا ہوا اور بھاگتا ہوا کبھی ادھر کو جاتا اور کبھی ادھر کو جاتا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 7 جہنم کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے جو اسے اخلاص اور محبت سے پڑھتا ہے اور شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے اتوار کے اس خاص موقع پر اس سورت کو 11 بار پڑھیں
جس طرح آپ نے درود پاک پڑھا تھا۔ پڑھتے وقت اللہ کی رحمت کا تصور رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے موسلا دھار بارش کی طرح آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب اللہ کے خزانے آپ پر کھلیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے نازل ہوئی ہے، اور جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اسے ایسے خزانے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے اس ترتیب اور تعداد کے مطابق اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ نور ہے، اور جو نور حاصل کرنا چاہتا ہے یہ رحمت والی سورت ہے۔ اس کا دوسرا نام رحمت ہے، اور اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے کئی نام ہیں، اور اس کے پڑھنے سے صرف ایک سورت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ پورے قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا بڑا اجر ملے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنی عظمت اور فضیلت والا ہوگا کہ اسے تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے۔ پھر اس کی حاجتیں کیسے پوری نہیں ہوں گی، اس کی مشکلات کیسے حل نہیں ہوں گی، اس کے تمام معاملات کیسے درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا ورد کریں، جس کا ذکر میں آخر میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان سورتوں کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی برکت سے آپ کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے تو فوراً غیبی مدد آتی ہے، اور غیب سے ایک ایسا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ عظیم سورت اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انتہائی کثیر فوائد کی حامل ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے معرفت اور رزق کے غیبی دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اسے رات کو پڑھے وہ صبح تک حفاظت میں رہتا ہے، اور جو صبح کو پڑھے وہ رات تک حفاظت میں رہتا ہے۔ اتنی عظمت والی یہ سورت ہے کہ اگر اسے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار پڑھ لیا جائے تو رزق کے راستے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں، اور بیماری اور مفلسی کبھی گھر میں قدم نہیں رکھ پاتی۔ بندہ مخلوق خدا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں نحوست، پریشانی اور بے برکتی ہو، رزق آتا تو ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے، تو گھر کے چاروں کونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 10 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے اتوار کے دن کرنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں اور غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے اور کفار و مشرکین نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اس کے پڑھنے والا بھوک اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور عذاب قبر سے بھی اللہ اسے بچاتا ہے، کیونکہ یہ سورت عذاب قبر میں ایک ڈھال ہے۔ یہ ہر قسم کے جادو، شیاطین اور تکلیف کے لیے بہترین حصار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک روز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی اور کیفیت طاری ہوئی۔ حضور جب بیدار ہوئے، سر مبارک اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منظر ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت کا نزول فرمایا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، اور یہ صورت ایسی ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا کی ہے اور جنت کی نہریں عطا فرمائی ہیں، جو کل قیامت کے دن میں اپنے غلاموں کو جس سے اپنے کوثر کا جام پلاؤں گا، یہ وہ صورت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت اس طرح فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ اب آپ نے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بالکل اسی طرح کرنی ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں اور اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، یعنی کہ دنیا بھی تمہاری بہتر ہوگی اور آخرت بھی تمہاری بہتر ہوگی۔ سب سے بڑی چیز جو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے،
اس لیے کہ اتوار کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اتوار والا یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ دیکھیں چند منٹ لگتے ہیں عمل کرتے ہوئے، اور چند منٹ بھی اگر آپ نہیں دے سکے، پھر اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں گے تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس عمل کو پڑھ لیں، یا اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ باوضو پڑھیں، بس اتنی سی التجا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب یہ عمل مکمل کر لیں گے تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کا تصور رکھیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لینا ہے کہ آپ نے اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس تسبیح کا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ بس اس تسبیح کا واسطہ پیش کرتے جائیں گے تو آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد جو سورہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ 3 سورتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اب اس تسبیح کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں اور سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں۔ یہ سورت ہے قرآن مجید کی بڑی کمال کی سورت ہے، بلکہ یہ سورت تو میرے آقا نے ایک اپنے صحابی کو بتائی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں غربت نے ڈیرے لگا لیے ہیں، غربت میرے گھر سے نکل نہیں رہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کی وہ سورت بھول گئے ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہمسایوں کو بھی مالا مال فرما دے گا۔ یہ وہ سورت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سے تو آپ کو برکتیں ملیں گی، لیکن آپ کو اس کی برکتیں ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ جنت میں جانے کا باعث بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ ساری احادیث مبارکہ میں چیزیں موجود ہیں۔ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو جاتا ہے اور 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اس کو مل جاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ گھر میں امن و خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے، اللہ پھر اس کی کسی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ایک بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور شہید آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے گا، ہمیشہ عروج عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو اتنی فضیلتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ عمل نہ کر سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بخشش کے بغیر نہیں چھوڑتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد نہیں کرتا۔ اس لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے صدقے، اس دن کے صدقے ہر نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ افسوس کہ ہم لوگ اس دن کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو باقی دنوں کی طرح گزارتے ہیں۔ اگر بندہ سمجھے تو اس دن کی برکتوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو سکتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اسی ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق کا قول موجود ہے۔ اب آپ نے اس سورت کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ پچھلی سورتوں کی جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، ان تمام سورتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیا۔
اب آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اور چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر، اگر کمرے میں بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، چہرہ آپ نے آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ اٹھا کر اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سوال کرنا ہے کہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا کہہ کر پھر آپ نے اپنی التجا کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 1 منٹ کی تسبیح تمہاری تمام دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دے گی انشاءاللہ۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔